عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کی امانتیں جن بستیوں میں جا رہی ہیں وہاں سے تصاویر اور ویڈیوز اور آپ کے لیے دعاؤں کے آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 20 دنوں سے لگاتار رمضان راشن کٹس تقسیم کرنے کا ہمارا ایک کام ہر سال کی طرح جاری ہے اور مختلف بستیوں میں پہنچ رہے ہیں، پہنچایا جا رہا ہے۔ کل اور پرسوں تو 2 اور بڑی بستیوں میں کام ہوگا، وہاں سے بھی تفصیلات آئیں گی، وہاں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ کام وہاں پہنچ رہا ہے، راشن راستے میں ہے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، آپ کی دی جانے والی امانتیں ہم مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی سب اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس سے جس طرح کا کام لے لے۔ چونکہ آپ کی امانتیں پہنچتی ہیں تو سال بھر جن بستیوں میں کوئی نہیں پہنچتا اور واقعی میں جو بڑے حقدار ہیں، وہ جب پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور پوری طرح سے لوگ جمع ہو کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس پر آمین کہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ مزید کچھ بستیاں ہیں جہاں پہنچنا ہے، جن لوگوں نے ابھی تک اس سلسلے میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اس سال بہت کم لوگوں نے حصہ لیا ہے، وجوہات پتہ نہیں ہیں، بہرکیف پھر بھی ہم مختلف بستیوں میں پہنچ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ مزید پہنچنا ہے، جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا وہ ضرور حصہ لیں۔ نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر آپ میسج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کو تفصیلات ملیں گی۔ آپ اس پر آمین کہیں، میں پھر خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس وقت جو یہاں پر پہاڑی علاقے میں سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے راشن پہنچا ہے، یا اللہ جن جن لوگوں نے اس راشن کو یہاں پہنچانے کے لیے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ خصوصاً سیدھی بات کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کر کے، صدقہ اور زکوٰۃ خرچ کر کے ان غریبوں تک اور محتاجوں تک اور یہاں کی بیواؤں تک راشن پہنچایا ہے، یا اللہ ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر امن اور سکون کی ہوائیں چلا، امن اور سکون کی بہاریں قائم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا ہم سب کو تہہ دل سے استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا آسان فرما، تراویح پڑھنا آسان فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے کوششیں کی، محنتیں کی اس کے لیے، یا اللہ سب کی کوششوں محنتوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آئیے ناظرین گرامی، اب خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبریں اس وقت بھارت سے جو آتی ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس قدر جو ہے اس وقت بھارت کی کچھ ریاستوں میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی کٹھن ایام گزر رہے ہیں رمضان کے اس ماہ مبارک میں،
اور سیدھی بات کوشش کرتا ہے کہ بھارت کی کسی بھی ریاست میں جب کبھی مسلمان پر ظلم و ستم ہو تو اس کی تحقیق کر کے سامنے لایا جائے۔ سونی پت میں اتوار کی رات دیر گئے مسلح افراد یعنی کل رات ساندل کلاں گاؤں میں ایک مسجد میں گھس کر نماز تراویح پڑھنے والوں کو لاٹھی ڈنڈوں سے بری طرح مارا ہے، پیٹا ہے اور مسجد میں توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی۔ اب جو ہے آپ کو مسجد میں سکون سے نماز پڑھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ متعصب دہشت گرد ہے۔ دینک جاگرن نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، ٹی وی 9 بھارت ورش نے بھی اس کو جو ہے شائع کیا ہے۔ اس کے مطابق کئی لوگ زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ حملہ آوروں کی تعداد 15 سے 20 تھی، ان میں سب جوان تھے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتی پولیس موقع پر پہنچ گئی، بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی اور معاملے کی جانچ شروع کر دی۔ گاؤں میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ معلومات کے مطابق حملہ آوروں نے مسجد پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ للن ٹاپ نے یہاں پر جو ہے اس کی تفصیلات فراہم کی ہے۔ سونی پت کے سندل کلا گاؤں کا یہ معاملہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد یہاں کے لوگوں نے بنائی ہے۔ رات گئے نماز ادا کرنے والے نمازیوں پر ان مسلح دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا۔ لوہے کی سلاخیں استعمال کی گئی، حملے میں لاٹیاں استعمال کی گئی۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مسجد کے امام محمد کوثر نے سندل کلا مسجد میں کہا کہ یہاں کسی طرح کا بھی کوئی کسی سے جھگڑا نہیں چل رہا ہے۔ نماز کے چلتے یہاں پر جو ہے رمضان کے چلتے لوگ نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ منظم طریقے سے مسلمانوں کو اس وقت نشانہ بنانے کی سازش کا ایک نتیجہ ہے، اور لوگ لگاتار جو ہے نمازیوں کو اس وقت جو ہے ناظرین گرامی یہ پہلی مرتبہ اس رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے شرارتیں ہوتی تھی، مسجدوں پر پتھراؤ ہوتے تھے، اب باقاعدہ مسجدوں میں گھس کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں سے ہم لوگوں کو اس سال خبریں آئیں تراویح کی نماز میں جو مشکلات کھڑا کر دیا بجرنگ دل کی گنڈوں کی جانب سے، سنگی دہشت گردوں کی جانب سے۔ اب یہ جو ہے ہریانہ کی خبر ہے، سونی پت کی۔ اب آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی نماز سے کس قدر دشمنی ہے یہاں کی انتظامیہ کو بھی، اس کی میں تازہ مثال آپ کو دوں گا جو اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ اتر پردیش پولیس نے لکھیم پور کھیری کے کاشیرام علاقے میں ریاستی سرکاری املاک پر مبینہ طور پر لاؤڈ اسپیکر لگانے اور اجتماعی نماز ادا کرنے کے الزام میں 28 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جن میں 3 نامزد اور دیگر نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا تھا۔ FIR عمارت کے احاطے میں نماز ادا کرنے والوں لوگوں کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد درج کی گئی، اور دائیں بازو کے ایک مقامی کارکن رام گوپال پانڈے نے صدر کوتوالی پولیس اسٹیشن میں اس کی شکایت درج کروائی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ رام نومی کے موقع پر مسجد کے سامنے جا کر کے ہنگامہ مچا کر کے ہندوؤں مسلمانوں کے خلاف لگاتار بکواس کر کے فسادات پھیلانے والے کے خلاف ایک شکایت درج نہیں ہوتی۔ پرسکون حالت میں اپنے عبادت کرنے والوں کے خلاف پولیس جو ہے معاملہ درج کر لیتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف قتل عام کرنے کی اپیل کرنے والوں کے خلاف کوئی جو ہے شکایت درج نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ پھر گودرا کو دہرانے کی یہ شخص بات کر رہا ہے، آخر اس کے خلاف کب معاملہ درج ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ یہ شخص لگاتار زہر پھیلاتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اب اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی، اس کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اس کے خلاف جو ہے UAPA اور NSA وغیرہ لگا کر کے، کیونکہ یہ شخص زہر اگل رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے قتل عام کا باعث بنے گا۔ کس طرح بھڑکایا جاتا ہے سوشل میڈیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ ٹرینوں میں جاتے ہوئے کتنے بھجن گائے گئے، ابھی دلی یونیورسٹی میں کس طرح کا بھجن کا کاریہ منعقد کیا گیا، راہ چلتے کس طرح سے جو ہے ہنومان چالیسا پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ سب تو دھرم سے ہی جڑے ہوئے، اگر نماز دھرم سے وابستہ ہے تو ہنومان چالیسا اور دیگر پروگرام بھجن گانا راستے پر ٹرینوں میں بسوں میں یہ بھی تو ہے، لیکن وہاں پر مقدمے درج نہیں ہوتے۔ جو نفرت پھیلانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف درج نہیں ہوتے۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو۔ یہ بھارت کی اس وقت صورتحال ہے۔ ناظرین اس کو سنیں، میں پھر لوٹتا ہوں۔ ہر گاؤں میں بڑھ رہی گستاخیاں،
जो गर्दनें हैं उठ रही, धड़ से उखड़नी चाहिए, धड़ से उखड़नी चाहिए, एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आपको गुलफिशा फातिमा याद है? 3 साल गुजर चुके हैं ये जेल में बंद हुए। शिमाली मशरक़ी दिल्ली की सेलमपुर से ताल्लुक़ रखने वाली इस मुस्लिम खातून कारकुन ने 9 अप्रैल 2023 को UAPA के तहत दहली फसाद के मुकदमात में गिरफ्तारी की 3 साल जेल में पूरे कर लिए। वो उन दर्जनों CAA मुखालिफ मुजाहिरीन में से एक है जिन पर फरवरी 2020 में फूट पड़ने वाले तशद्दुद के पीछे मुबैना साजिश के तहत दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रेडियो जॉकी गुलफिशा, जिसका ताल्लुक शिमाली मशरक़ी दिल्ली की सेलमपुर इलाके से है, वो एक पुरअमन NRC NPR CAA तहरीक का हिस्सा थी। वो किसी स्टूडेंट ग्रुप सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं थी। उसे इंसाफ की दस्तक देने का इंतज़ार है। फ़िलहाल तारीख़ पर तारीख़ का मरहला आजमाइश चल रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इनके लिए भी दुआएं करने की ज़रूरत है, जिन्होंने पूरी तरह से जो है CAA NRC के ख़िलाफ़ मैदान में उतर करके बहुत सारे लीडरान ने जो है कोशिश की थी। उसमें गुलफिशा फातिमा का नाम भी शामिल था और उसके ख़िलाफ़ जो दुश्मनी निकाली गई तो 3 साल का अरसा बीत गया है और ये खातून इस वक्त जो है जेल की सलाखों के पीछे है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और ख़बर इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखना है, कर्नाटक में अमूल और नंदिनी को लेकर के इस वक्त जो है कांग्रेस और BJP में लगातार घमासान जारी है। जाहिर सी बात है कि नंदिनी कर्नाटक का प्रोडक्ट है दूध को लेकर के। अमूल के सिलसिले में तो आप जानते हैं वो कौमी सतह का प्रोडक्ट है और नंदिनी पर अमूल को तरजीह दी जाने की कोशिशें हो रही हैं। इस वजह से इस वक्त कर्नाटक के लोग पूरी तरह से अमूल को बायकॉट करने का जो है मुतालबा कर रहे हैं और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ जो पहली वाली वीडियो देखा आपने, उसमें जो है यहाँ की जितनी भी कन्नड़ा तंजीमें हैं उन्होंने मिलकर के अमूल के खिलाफ एहतिजाज किया और नंदिनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करने और लोगों को इस्तेमाल करने का जो है किया। अगर BJP हुकूमत की जानिब से अमूल को कर्नाटक में थोपने की कोशिश होती है तो फिर उन्होंने इसका करारा जवाब देने की बात भी कही है यहाँ की कन्नड़ा तंजीमें। तो वहीं पर आज जो है कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद हुआ जिसमें नंदिनी दूध को और उससे वाबस्ता कुछ चीज़ों को, ड्रिंक्स को पी करके जो है बताने की कोशिश की गई और BJP से भी कहा गया कि आप भी इसको पिएं और देखें, ये भी बहुत अच्छा है, अमूल को थोपने की कोशिश ना करें। चूँकि इस वक्त जो है नंदिनी कन्नड़ा में लिखा हुआ है, इस कन्नड़ा से आपको क्या दुश्मनी है, ये कहते हुए कांग्रेस ने BJP को लपेटने की कोशिश की है। आप इसको देखें वो क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मैं लौटता हूँ। It's very tasty. Modi ji, please taste it. It's very good. Amit Shah ji, please taste it. Member of Parliament of BJP from Karnataka, please taste this. This is the pride of Karnataka. Why you want to damage and destroy this pride? This bottle is also very tasty. I would request each one of us, please have it. Modi ji, next time, today to you are not getting my invitation. Next time you come here, this Nandini brand, you should taste it. This is good. Only problem with you is that, and I know what is the problem. Problem is that this is written here in Kannada. That is the problem. And that is the reason Modi ji is against this. That is the reason Amit Shah ji is against this. That is the reason BJP MPs from the state of Karnataka are against this. I want to ask that why you want to damage the pride or destroy the pride of 6.5 crore Karnataka citizens. What is the intention? What you want to achieve? We are asking that you had planned this way. First of all, Amit Shah came here and he told that he is going to bring another brand. A cooperative, what is the mission of cooperative? Cooperative is one for all for one. And you are going to start a competition in cooperative. Why you can't give a helping hand to 1.25 crore people who are directly or indirectly engaged in this particular business? Or Modi ji, this is not bad. I am again drinking. I am tempted to drink this.
This is not bad. Try it. And if you are listening via my press conference, somebody from BJP give this bottle to him. Modi ji, please have, taste it. This is not bad. You are trying to damage the pride of Karnataka by doing this. And intentionally you are doing this. 1 point. नाज़रीन गिरामी, कातिल नमाज की नमाजी की सूरत में आया और सजदे की हालत में इमाम को कत्ल करके चला गया। एक भयानक वीडियो इस वक्त जो है न्यू जर्सी से आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमाम साहब जिनका नाम उमर मास्क है, ये उमर मस्जिद है न्यू जर्सी में जो मौजूद है, वहाँ पर जो है इमामत कर रहे एक इमाम को एक दहशतगर्द जो नमाजी के रूप में आया था, अब ये कौन है अभी तक इसकी तहकीकात चल रही है और क्या उसकी ज़ाती दुश्मनी थी इमाम से या फिर जो है हालात ख़राब करने के लिए न्यू जर्सी में सब किया गया और मुतासिब जहनीत का आदमी था, क्या है इसकी तफसीलात हो रही है। लेकिन ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें जो है जैसे ही इमाम साहब सजदे में जाते हैं रुकू से उठ कर के, तो वो कातिल सजदे में नहीं जाता बल्कि सीधे सजदे की हालत में जेब से चाकू या उसमें नज़र नहीं आ रहे, चाकू से उसने हमला किया होगा, चाकू लेकर के हमला कर देता है। अब ये जो है यूरोपियन ममालिक में वीडियो वायरल होकर के किस तरह से जो है, अब ये बात अलग है कि इसकी तफसीलात नहीं आई कि कातिल जो है वो ज़ाती दुश्मनी की वजह से हमला किया या वो मुतासिब इस्लामोफोबिया का शिकार दहशतगर्द है, ये अभी इसकी तहकीकात आनी बाकी है। लेकिन सजदे की हालत में इमाम पर वो शख्स हमला कर देता है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, बल्कि गुज़िश्ता 2 दिन से भारत के पीएम मोदी निशाने पर हैं, तनकीद की जा रही है, सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स बन रहे हैं। पहले तो उनका कर्नाटक दौरा और कर्नाटक दौरा के बाद जो है वो यहाँ के फॉरेस्ट एरिया में उनकी पिकनिक, लोग कह रहे हैं कि जो है आवाम के टैक्स पर जो है प्रधानमंत्री पूरी तरह से जो है पिकनिक मचा रहे हैं। जंगलात में जाकर के इस तरह की तस्वीर कशी करने से हाथियों के साथ या वहाँ काम करने वाले लोगों के साथ, तो क्या लोग इसको वोट देंगे, क्या ये वोट देने का जरिया बनेगा? इस बात को लेकर के जहाँ जेडीएस के कुमार स्वामी ने सवाल किया, तो वहीं पर हैदराबाद में उनकी आमद से पहले किस तरह के पोस्टर लगे, इसका नज़ारा यहाँ पर कर सकते हैं कि उनको जो है कौन सी शक्ल में दिखाया गया, उनका वेलकम किया गया। ग्रैंड फादर ऑफ हाइपोक्रेसी के नाम पर जो है और द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर ये पोस्टर लगाए गए। हैदराबाद के किसी इलाके से आई हुई ये वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है। तो वहीं नाज़रीन गिरामी, पीएम मोदी जब किसी का दौरा करते हैं तो किस कदर जो है खर्चा होता है आप अंदाज़ा लगाएं, और सब आपके और आम जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनकी से सारी चीज़ें उनकी पूरी की जाती हैं। सिर्फ एक सफ़र IIT धारवाड़ में जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जिसकी ओपनिंग हुई, जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का दौरा किया, उसमें 9 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च आए हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में 2.83 करोड़ और फूड खाने पीने के लिए 86 लाख, साउंड LED CCTV के लिए 40 लाख, टेंट और बैरिकेड्स वगैरह लगाने के लिए 4.68 करोड़ रुपए सिर्फ एक शख्स की आमद और उसके वापस जाने के लिए इतना खर्च हुआ है। अब इस खर्चे की वजह से कितने गरीब लोगों के घर में राशन चले जाता, कितने रोड सही हो जाते, कितने ये सारी चीज़ें लेकर के जो इनको निशाना बनाया जा रहा है। जब भी ये किसी रियासत में जाते हैं और बिलखुसूस जब किसी रियासत में असम्बली इंतखाबात या दूसरे कोई भी इंतखाबात होते हैं और जब वहाँ उनकी आमद होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो है अपोजिशन के लीडरान इन तमाम चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं ताकि टैक्स पेयर के पैसों से इस वक्त कौन क्या कर रहा है उसका पता चल सके। नाज़रीन गिरामी, दलितों पर जुल्म व सितम का सिलसिला नहीं रुक रहा है। जैसे मुसलमानों पर है वैसी दलितों के साथ ऊंच नीच का ये सिलसिला हर एक किसी न किसी रियासत में कुछ ना कुछ खबर निकल करके आती है। अब खबर आ रही है कर्नाटक के टुमकुरू से कि यहाँ पर जो है एक मंदिर में दाखिल होने की वजह से दलित नौजवान पर बुरी तरह से हमला किया गया है और वो जो है इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि टुमकुर ज़िले के टुपटूर तालुक़े में बिदरगुड़ी नामी देहात में यहाँ पर जो है बिदिराम्बिका नामी मंदिर आता है,
وہاں پر جو ہے ایک تہوار چل رہا تھا، کچھ میلہ چل رہا تھا، اور خاص اس کے ایام جو چلتے ہیں پوجا پاٹ کے، تو جاترا جس کو کہا جاتا ہے، چکما دیوی یا جاترا کہا جاتا ہے اس کو مقامی لینگویج میں، اسی میں وہ شرکت کے لیے گیا تھا۔ تو اس موقع پر اس نے دلت نوجوان اندر چلا گیا، تو 20 سے 25 لوگوں کا یہ گروپ جو اپنے آپ کو بڑے سماج سے کہتا ہے جبکہ حقیقت میں ہے نہیں ہے، شیو کمار نامی اس مندر کے پجاری جو ہیں اس کے سامنے اس کو مارا گیا ہے، اس نوجوان کو۔ اب جو ہے پورے دلت برادری میں اس حملے کو لے کر کے بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی وقتاً فوقتاً اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن جو ہے وہیں پر اس معاملے کو دبا دیے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں، خاطیوں کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی جاتی۔ ادھر ناظرین گرامی نفرت پھیلانے والوں کا سلسلہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی حال ہی میں گجرات کی زبان میں مسلمانوں کے خلاف جو اور مسلم لڑکیوں کے خلاف اس خاتون نے جو ہے بہت ہی زیادہ نفرت بھرا بیان دیا تھا۔ ہندوتووادی لیڈر ہے یہ کاجل، اور اس نے ہیٹ اسپیچ کے الزام میں اونا پولیس نے گجرات میں اس کو گرفتار کیا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے رام نومی کے موقع پر اشتعال انگیز تقریر کی، جس کے بعد اونا میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس کئی دنوں سے کاجل ہندوستانی کی تلاش میں تھی۔ اونا پولیس نے بتایا کہ کاجل ہندوستانی نے اتوار کی صبح اونا میں پولیس کے سامنے خود سپردگی کی تھی۔ کاجل ہندوستانی وشو ہندو پریشد کے زیر اہتمام پروگرام میں باقاعدگی سے حصہ لیتی ہے اور لگاتار مسلمانوں کے خلاف جو ہے بیانات دیتی ہے، مسلم لڑکیوں کو لے کر دوڑنے کا اور الگ الگ قسم کی جو ہے باتیں بتا کر کے جو ہے لگاتار نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرکیف اب اس کی گرفتاری کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ پھر اپنے حرکات سے باز آتی ہے یا پھر جو ہے اپنی نفرت پھیلانے کے اس کاروبار کو آگے بڑھاتی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،